پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد حجرہ عائشہ میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کون سے کام کر کے سویا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی کہ میں اتنے سارے کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تو پریشان ہو گئی، یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ عرض کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ فرمایا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی، رب تعالیٰ تجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، کتنا ثواب ملے گا؟ منہ چھو بولو۔ تو سبھی اس پر عمل کرو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ دوسرا کام بتلایا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، عائشہ، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بھی پڑھ لو۔ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے پڑھ۔ کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اونچی بولو یا۔ اب سنو اس کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا، عائشہ، اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو رب تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے، کتنا ثواب ملے گا؟ اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تیسرا کام بتلا ہے، سارے مومنین کو راضی بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ میں حدیث پڑھ کے نہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا گھر میں 5 افراد ہوں تو 5 کو راضی کرنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سارے مومنین کو راضی کرنا ہے۔ لیکن قربان جائے، سرکار نے راضی کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا، عائشہ، رات کو سونے سے پہلے سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، سب کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اب وہ دعا کون سی ہے جس کے پڑھنے سے سب کے لیے دعائے مغفرت ہو جائے؟ وہ دعا بھی آپ کو یاد ہے۔ دیکھو، میں نے سورہ اخلاص بتلائی، وہ بھی آپ کو یاد، اور تیسرے کلمے کا پہلا جز وہ بھی تقریباً سب کو یاد، اور یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے۔ پتہ کون سی دعا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ آگے کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. سارے مومنین کا ذکر آ گیا. جو یہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے رب تعالیٰ اس کو سارے مومنین کو راضی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. چوتھا کام فرمایا مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سونا. دیکھو یار ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی. تو جس کی شفاعت سارے نبی بھی فرمائے سارے رسول بھی فرمائے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے وہ کتنی شان والا ہوگا. یہ شان ملے گی کیسے؟ یہ منصب ملے گا پیسے؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر بھی سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر درود پڑھ کے سونا. قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیری شفاعت کرنے والے بن جائیں. اب وہ درود پاک کون سا ہے جس کے پڑھنے سے یہ سعادت مل جائے؟ وہ بھی بڑا آسان سا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد تو سب کو یاد ہے. وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین کیا ہے جی؟ وعلی ایک مرتبہ پھر وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. وعلی جمیع الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. آگے چاہے ملا کے پڑھ وعلی اصحابہ وبارک وسلم پڑھ لو. اگر کسی کو یہ درود پاک یاد نہیں ہوتا تو اور آسان کام کر دوں؟ اور آسانی کر دیں بھائی اتنا ہی کہہ لیا کرو یا اللہ سونے آقا تے بھی درود ہوئے تے سارے نبیاں تے سارے رسولاں تے بھی درود ہوئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.